سورۃ توبہ کا 6واں رکوع اور 10ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اس آیت کریمہ کو سننے سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا کہ روم کے بادشاہ نے رومیوں اور شامیوں کی بہت بڑی فوج اپنی سرحد پر جمع کرنی شروع کر دی ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ جب اچھی طرح فوج جمع ہو جائے گی تو اچانک وہ مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا۔ جس جگہ پر وہ فوج جمع کر رہا تھا وہ شام کے اطراف میں تھی، اور مدینہ منورہ سے وہ 14 منزل کے فاصلے پر، اور بعض نے کہا کہ 500 میل کے فاصلے پر وہ جگہ تھی۔ 9 ہجری کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کی فتح کر چکے ہیں اور آپ حنین کو فتح کر چکے ہیں، پھر طائف سے آپ کی واپسی ہوئی ہے، اور سن جو ہے وہ 9 ہجری ہو چکا ہے۔ تو اس وقت چاروں طرف اسلامی مملکت پھیلتی جا رہی تھی۔ روم نے فوجیں جمع کیوں کی؟ اصل بات یہ ہے کہ رومی جو تھے وہ اس وقت اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے، جیسے امریکہ ہے، جس طرح کسی زمانے میں روس تھا۔ تو رومی اور فارسی اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتے تھے، لیکن جس طرح کبھی افغانستان پر امریکہ نے کوئی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کیا اور نہ ہی روس نے کیا تھا، لیکن پھر انہیں جب پتہ چلا کہ افغانستان معدنیات سے اور ہیرے جواہرات سے وہ بھرا پڑا ہے، تو پھر روس نے حملہ کیا اور روس کو نکال کر پھر امریکہ قابض ہو گیا۔ تو انہوں نے، رومیوں نے اور فارسیوں نے کبھی بھی عرب کی سرزمین کو کشش کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ ریگستان ہے، وہ بیابان ہے، پہاڑی پہاڑ ہے، تو انہیں اس سے کوئی غرض نہ تھی، اور انہیں اس سرزمین سے کوئی خطرہ بھی نہ تھا کہ کوئی طاقت اٹھے گی اور ان پر حملہ کرے گی۔ لیکن جب اسلام تیزی سے پھیلا اور پوری عرب سرزمین وہ ایک متحد ہو گئی اور رسول اللہ کے جھنڈے تلے سب جمع ہو گئے، اور پھر بعض رومی بھی رسول اللہ پر ایمان لیا، یہاں تک کہ روم کے بادشاہ کا ایک خاص جرنیل وہ رسول اللہ پر ایمان لے آیا، تو بادشاہ نے اسے قتل کا حکم دیا، لیکن وہ نہیں ڈرا اور اس نے شہادت کو پسند کیا لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ تو اب رومی بادشاہ کو یہ خیال گزرا کہ یہ طاقت تو بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ چکی ہے، تو اس نے پھر مدینہ منورہ کی ریاست کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریم اور پلاننگ کہ جب آپ کو یہ یقین ہوتا کہ یہ حملہ ضرور کرے گا، تو پھر جب وہ حملہ کرے گا تب بھی مقابلہ کرنا ہے اور ابھی بھی مقابلہ کرنا ہے، لیکن ابھی یہ فائدہ ہے کہ ابھی اس کی تیاری مکمل نہیں ہے، تو جو حملہ کرنے والا ہوتا ہے وہ زیادہ تیاری کرتا ہے، تو جب اس کی تیاری مکمل نہیں ہے تو وہ پھر پیچھے ہٹ جائے گا، اور اکثر ایسا ہی ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم جنگی وہ پلاننگ ہے جو آپ نے مسلمانوں کو دی کہ جب تمہاری سیاسی بصیرت یہ کہتے کہ وہ حملہ ضرور کرے گا تو پھر اسے تیاری کا موقع نہ دو، پہلے تم ہی اس پر حملہ کر دو۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ کے لیے روانہ ہوتے تو اس کو راز رکھتے تھے، اور آپ کہتے چلو جنگ کے لیے، ساتھ چلنے والوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کس طرف جانا ہے، لیکن یہ ایسا موقع تھا کہ آپ نے اعلان کیا کہ واقعہ اس طرح ہے، اتنی بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، یعنی ذہنی طور پر مشکلات کے لیے تیار ہو جاؤ، اتنے سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، سخت گرمی ہے، اور اس وقت مدینہ منورہ میں قحط سالی تھی، اور قحط سالی دور ہونے کا ٹائم آیا تھا، یعنی کھجوریں باغات میں لگ چکی تھیں، اب وہ پکنے والی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ عرب کے لوگ اس وقت کو سارا سال انتظار کرتے تھے کہ جب پھر محنت مزدوری نہیں کرنی پڑتی تھی اور صرف کھجوریں اتارتے تھے اور وہ ٹھنڈا پانی پیتے تھے اور ٹھنڈے سایوں میں بیٹھتے تھے۔ تو اب وہ وقت تھا کہ جو انہوں نے محنت کی ہے اس کو پھل کھائیں، کھجوریں اتاریں، ٹھنڈے سائے میں بیٹھیں اور ٹھنڈا پانی پئیں، اور وہ یہ اطمینان کے لمحات گزاریں، ان کو حکومت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اپنے باغ کی بھی پرواہ نہ کرو،
کھجوریں اتارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ایسے ہی نکلو اللہ کی راہ میں۔ تو اکثر جو منافقین تھے ان کا نفاق ظاہر ہو گیا، انہوں نے تو صاف جانے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ 500 میل کے فاصلے پر جا رہے ہیں سپر طاقت سے لڑنے کے لیے، تو یہ سپر طاقت تو سب کو ختم کر دے گی، لہذا اب ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مسلمان واپس پلٹ کر تو آئیں گے نہیں۔ لہذا منافقوں نے اپنا نفاق ظاہر کر دیا اور صاف منع کر دیا، اور جو کمزور ایمان والے تھے وہ بھی ڈر گئے، انہوں نے بھی آگے پیچھے ہونے کی کوششیں کی، مختلف قسم کے بہانے کیے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس موقع پر مال بہت زیادہ اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر غزوہ تبوک اس کو کہتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے 10,000 مجاہدین کا ساز و سامان، 10,000 سونے کی اشرفیاں یعنی 45 کلو سونا، 900 اونٹ اور 100 گھوڑے بم ساز و سامان عثمان غنی نے پیش کیا، اور کئی مرتبہ آپ نے جنت کی بشارتیں حاصل کی۔ صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کل مال پیش کر دیا، وہ کہ اس کی مالیت تو 4,000 درہم تھی، لیکن وہ کل مال تھا، اس لیے آپ کو سب سے زیادہ فضیلت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے حضرت صدیق اکبر سے 20 گنا زیادہ مال پیش کیا۔ صدیق اکبر نے 4,000 درہم پیش کیے اور حضرت عمر نے 80,000 درہم پیش کیے، مگر فضیلت صدیق اکبر کو ملی کیونکہ صدیق اکبر کا یہ کل مال تھا اور حضرت عمر کا یہ آدھا مال تھا۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان کتنی قربانی دے رہا، تو حضرت عمر کا یہ آدھا مال تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ منورہ میں چھوڑا اور عبداللہ بن ابی کو یعنی حضرت علی کو آپ نے مدینہ منورہ میں اپنا نائب بنایا، اور عبداللہ بن ابی اور دیگر منافقین حضور کے ساتھ چلے، لیکن جہاں پر مسجد جمعہ بنی ہے جسے سنیت الوداع کہتے ہیں، اسی جگہ پر وہ پہنچ کر پھر واپس بھاگ گئے۔ تبوک ایک چشمے کا نام ہے جو شام کی سرحد پر واقع ہے اور عرب کی بھی وہ سرحد ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے۔ اس چشمے میں پانی بہت کم تھا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی کلی فرمائی، تو پانی ایسا جوش مارنے لگا کہ 30,000 مجاہدین اور ان کی سواریوں کے لیے کافی ہو گیا۔ کافی عرصے تک رسول اللہ نے قیام فرمایا۔ روم کا بادشاہ فوج لے کر بھاگ گیا، اس پر خوف طاری ہو گیا، لیکن آس پاس کے کئی علاقے تھے وہ رسول اللہ نے فتح فرما لیے، اور کچھ علاقوں پر اسلامی فوج نے یعنی فتح حاصل کی، اور کچھ علاقے والوں نے رسول اللہ سے صلح کر لی اور وہ حضور کی قیادت کے اندر آ گئے۔ اب اسلام کو یہ بہت بڑا فائدہ ملا کہ روم کی جو سلطنت تھی اس کی سرحد پر جو سرحدی علاقے تھے اور جتنے قبیلے تھے وہ اسلام کے حامی ہو گئے، تو اب رومی فوج کو حملہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جو ان کی سرحد تھی اس کے اطراف میں جتنے تھے وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کر چکے تھے۔ ان میں کچھ مسلمان ہوئے تھے اور کچھ کافر تھے، لیکن وہ اسلامی حفاظت کے وہ تحت آ چکے تھے۔ یہ جو سفر تھا یہ سفر بڑا ہی مشکل کا سفر تھا۔ ایک ایک کھجور پر 2 افراد نے گزارا کیا، پھر 5 افراد نے گزارا کیا، اس طرح کے ایک کھجور منہ میں رکھتے پھر چوس کر دوسرے کو دے دیتے، پھر وہ کھجوریں ختم ہوئی تو درخت کے پتے کھائے، پھر پتے بھی نہ ملے تو بھوکے پیاسے انہوں نے سفر کیا۔ اسی واقعے کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہوا، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، انفروا کے معنی تیزی سے نکلو، اذ ثاقلتم الی الارض، تو بوجھ کے مارے تم زمین پر بیٹھ جاتے ہو۔ یہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ تم سے کہا جائے اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین پر تم بوجھ کے مارے بیٹھ جاتے ہو، تمہارا جسم بوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ ان مسلمانوں کو کہا گیا جن کے ایمان کمزور تھے، اور انہوں نے جب یہ سنا تو وہ پریشان ہو گئے۔
اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پسند کر لی؟ کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ تمہیں دنیا چاہیے کہ آخرت نہیں چاہیے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو آخرت کے سامنے جیتی دنیا کا سامان تو بہت قلیل ہے، تھوڑا ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ تو جب آخرت اور دنیا کا مقابلہ ہو جائے تو دنیا کو ٹھکرا دو، آخرت کو حاصل کر لو۔ الا تنفروا، اگر تم اللہ کی راہ میں نہ نکلے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارا محتاج نہیں ہے، اس نے تمہیں اسلام دیا، اس نے تمہیں یہ سعادت دی کہ تم جہاد میں نکلو، تو جہاد میں نکلنے کا موقع ملنا یہ اللہ کی طرف سے سعادت ہے، تو اس سعادت کو پالو، ورنہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا، وہ دین کی خدمت کریں گے۔ دین تمہارا محتاج نہیں ہے، یہ تو ہماری سعادت ہے کہ ہمیں دین کی خدمت کا موقع مل جائے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اللہ تمہاری جگہ اور لوگ لے آئے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہت پر قادر ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، جو مسلمان غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوئے سستی کی وجہ سے، کوئی ان کو سلام کا جواب نہ دے، کوئی انہیں سلام نہ کرے، کلام نہ کرے، اگر یہ تمہارے پاس بیٹھے ہیں تو انہیں اٹھا دینا۔ اب جب یہ واپس آئے تو بڑا معاملہ تھا، کسی کا باپ نہیں آیا تھا، کسی کا بھائی نہیں آیا تھا، کسی کا بیٹا نہیں آیا تھا، تو باپ تو گھر میں رہتا ہے، بھائی تو گھر میں رہتا ہے، بیٹا تو گھر میں رہتا ہے، اتنے قریبی رشتہ داروں کے معاملات تھے۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کی سوچ پر، انہوں نے کسی رشتہ دار کی پرواہ نہ کی اور رسول اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ اپنے باپ سے، کسی نے اپنے بیٹے سے، کسی نے اپنے بھائی سے سلام کلام سب بند کر دیا، یہاں تک کہ باپ آ کر بیٹھتا تو اسے بھی اٹھا دیتے کہ رسول اللہ نے منع کیا، ہمارے پاس مت بیٹھو۔ اللہ اکبر، یہ ہے شریعت کے معاملات میں عقل کو قربان کر دینا۔ کوئی ایک صحابی کی تو روایت دکھائیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل عمل ہے، آپ نے کیسی بات فرما دی؟ نہیں، اور حضور نے فرمایا جب تک میں اجازت نہیں دوں تمہیں بات نہیں کرنے، تو جب تک رسول اللہ نے اجازت نہ دی کسی نے بات نہ کی۔ 3 ایسے مسلمان تھے جن سے صحابہ کرام نے 50 دن تک بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ ان کی زوجہ، ان کی بیویاں گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ بازاروں میں جاتے تو لوگ انہیں خرید و فروخت نہ کرتے، ان سے لوگ ان کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیتے، وہ اتنی باتیں کرتے، کوئی کسی بات کا جواب نہ دیتا، کتنے سوال کرتے 50 دن تک، اور جس کا ذکر سورۃ توبہ میں آگے آ رہا ہے۔ تو یہ ہے فرما برداری۔ اور ہم کہتے ہیں جی کافروں سے، بدعقیدہ لوگوں سے، بد مذہب سے دوستی نہ ہو، محبت نہ ہو، میل جول نہ ہو، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب تک رسول اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوگی یہ مشکل لگے گا، لیکن جب محبت میں ڈوب جائیں گے تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے لیے یہ عمل کوئی مشکل نہیں تھا، بلکہ جب رسول اللہ نے ان کی زوجہ سے کہا کہ تم ان سے الگ ہو جاؤ، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلاق ہو گئی؟ یعنی وہ اس بات پہ بھی راضی تھی اگر طلاق ہے تو طلاق۔ تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں، ابھی صرف علیحدگی کا حکم ہے، تو وہ الگ ہو گئے۔ ان میں ایک بہت بوڑھے تھے، تو وہ جا کر ان کے پاس رونے لگے اور کہنے لگے بڑھاپے کی وجہ سے میں کوئی کام نہیں کر سکتا، مجھے مشکلات ہیں، تم واپس آ جاؤ۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کی، بات بھی نہیں کی، اور کہ میں نہیں آ سکتی جب تک رسول اللہ اجازت دیں۔ تو پھر وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، تو حضور نے پھر ان کی زوجہ کو حکم دیا کہ ان کی تم خدمت کر سکتی ہو لیکن بات نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم رسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو بے شک اللہ نے تو ان کی مدد فرمائی۔ اذ، جب
اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا اور مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی کہ کافروں نے یہ اعلان کیا کہ 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. کتنے اونٹ؟ 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے اسے جو رسول اللہ کی خبر بتائے، ہمیں اطلاع دے. چاروں طرف سے لالچی لوگ چاروں طرف غاروں میں پہاڑوں میں ڈھونڈنے لگے، لیکن اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ کوئی حضور کو نہ دیکھ سکا. غار سور میں 3 دن تک رسول اللہ نے قیام کیا. غار سور آج بھی آپ دیکھیں، انسان اس میں اگر داخل ہونا چاہے تو لیٹ کر داخل ہو سکتا ہے. اگر آپ کو حاضری نصیب ہوئی ہو تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے کہ کھڑے ہو کر یہ بیٹھ کر داخل نہیں ہو سکتے، داخل ہونے کے لیے لیٹنا پڑتا. تو اس غار میں لیٹ کر صدیق اکبر داخل ہوئے. پھر رسول اللہ کو انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیے. آپ نے سب سے پہلے اس کی صفائی کی. کسی غار کے اندر رات میں داخل ہونا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا ہے. کوئی بھی سانپ ہو سکتا ہے، کوئی درندہ ہو سکتا ہے جو بیٹھا ہوا ہو. تو آپ سوچیں کہ وہ درندہ جب کسی انسان کو گھستا ہوا دیکھے گا تو کتنا حملہ کر سکتا ہے. تو صدیق اکبر نے اپنی جان کو رسول اللہ کی جان پر قربان کیا اور سارے سوراخ بند کیے. ایک سوراخ پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا. سانپ نے ڈنک مارا، اس نے آپ کو ڈسا. وہ ڈسنے لگا تو آنسو گرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے اپنا لعب دہن مبارک اس پہ لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائے. اتنا پیارا انداز ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. پھر صدیق اکبر کا گھرانہ کتنا مضبوط تھا کہ آپ کے بیٹے 3 دن حاضر ہوتے رہے اور حالات کی خبر پہنچاتے رہے. آپ کی بیٹی حضرت اسما کھانا پہنچاتی رہی اور آپ کے غلام جو آپ کے جانور چراتے تھے عامر بن فہیرہ، وہ رات کو جانور لے کر آتے، دودھ وہ نکالتے، دودھ گرم کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے. صدیق اکبر کا پورا خاندان حضور کی خدمت میں لگا ہوا ہے. مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ اتنا پیارا واقعہ ہے پھر بھی جو صدیق اکبر کے گستاخ ہیں، اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں. تو اہل بیت کی محبت یہ چیز نہیں ہے. اہل بیت کی محبت اس چیز کا نام نہیں کہ صحابہ کرام کی گستاخی کی جائے. تو وہ اس واقعے پر بھی صدیق اکبر کے بارے میں بکواس کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، وہ دل سے تھوڑی آئے تھے، وہ تو مجبوری میں آئے تھے اور حضور ان کو اس لیے لے کر آئے تھے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا. تو حضور کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ خبر عام نہ کر دیں. نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ. حضور کی ہجرت کا علم صرف حضرت علی کو تھا اور صدیق اکبر کو حضور نے علم دیا. تو اگر صدیق اکبر کو پتہ چل گیا کہ حضور ہجرت کے لیے جا رہے ہیں تو صدیق اکبر کو بتایا کس نے؟ یا تو علی نے بتایا ہوگا، حضرت علی نے، یا حضور نے. تو حضرت علی یا حضور کسی ایسے کو بتا سکتے ہیں جس پہ بھروسہ نہ ہو. اور پھر یہ کہنا کہ وہ بامر مجبوری آ گئے تھے، انہیں کون سی مجبوری تھی؟ وہ مکے کے اندر بہت بڑے مالدار تھے، ان کا مکان تھا، بیوی بچے تھے، آرام سے رہتے. انہوں نے اتنے بڑے خطرات کیوں مول لیے؟ اور پھر بتائیے کہ صدیق اکبر کا جو عمل ہے کہ پہلے خود جانا اور پھر یہ سارے معاملات کرنا. اصل میں بات یہ کہ جب بغض آ جاتا ہے نا تو آنکھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے. ثانیس نہیں، 2 میں سے وہ دوسرے تھے. ثانیس نائن یہ عرب کا جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب دونوں جانیں مل کر ایک جان بن جائیں. تو صدیق اکبر اور حضور کی جو محبت تھی اس کو قرآن نے بیان کیا. یہ ان بدعقیدہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ثانیس نہیں، وہ 2 میں سے دوسرے تھے، یعنی دونوں ایک تھے. اتنی محبتیں تھیں. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب رسول اللہ اپنے صحابی سے فرمانے لگے. تو صدیق اکبر کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے. حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اعلیٰ حضرت کے جو خلیفہ ہیں وہ خزائن العرفان میں لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسن بن فضل فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت سے صدیق اکبر کا صحابی ہونا ثابت ہے. جو صدیق اکبر کو صحابی نہ مانے وہ قرآن کی آیت کا منکر اور کافر ہے. اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صحابی سے کہنے لگے
لا تحزن، تو غم نہ کھا. یہ لا تحزن پر بھی بدعقیدہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور نے ڈانٹتے ہوئے کہا لا تحزن، حالانکہ عرب کا یہ جملہ یہ لا تحزن قرآن میں انبیاء کے لیے اور نیک بندوں کے لیے استعمال ہوا ہے کہ نبیوں سے کہا گیا کہ آپ غم نہ کریں. تو یہ جملہ تو محبت کی دلیل ہے نہ کہ جلال کی دلیل ہے. لا تحزن. اور صدیق اکبر کو کس بات کا غم تھا؟ صدیق اکبر کو غم اس بات کا تھا کہ کفار قریب آ چکے ہیں. انہیں صدیق اکبر سے تو کوئی لینا دینا نہیں تھا. وہ کس کی گرفتاری کے لیے کوشش کر رہے تھے بتائیے؟ رسول اللہ کی. تو انہیں غم تھا تو حضور کی محبت میں تھا کہ کہیں وہ حضور کو دیکھ نہ لیں. ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضور اگر حضور جلال میں فرماتے تو کیا فرماتے؟ اللہ میرے ساتھ ہے، بلکہ فرمایا صدیق تیرے ساتھ بھی اللہ ہے، میرے ساتھ بھی اللہ ہے. فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ نے اپنا سکینہ نازل کیا علیہ رسول اللہ پر. وأیدہ بجنود، اور اللہ نے رسول اللہ کی مدد فرمائی ایسے لشکروں سے، ایسی فوج سے لم تروہا، جو تم نے نہ دیکھی. فرشتوں کے ذریعے اللہ نے کافروں کے رخ وہ پھیر دیے. ظاہری سبب تو یہ ہوا کہ مکڑی نے جالا ڈال دیا اور کبوتری نے انڈے دیے اور وہ اس پر بیٹھ گئی. ظاہری سبب تو یہ تھا. اور دوسرا سبب یہ تھا کہ اصل میں فرشتے نازل ہوئے تھے اور انہوں نے کافروں کے دلوں میں بے چینی پیدا کی اور وہ وہاں سے بھاگ گئے. ورنہ وہ مکڑی کا جالا دیکھ کر یہ تو کہہ سکتے تھے کہ ہو سکتا ہے مکڑی نے ابھی جالا بنایا ہو، لیکن انہیں نیچے جھک کر دیکھنے کی طرف سے توجہ فرشتوں نے ہٹا دی اللہ کے اذن سے. اور پھر اس کبوتری نے جو انڈے دیے اس کی برکتیں کیسی عام ہوئی کہ کہتے یہ ہیں بعض بزرگان دین نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی کہ مکے مدینے میں آج جتنے کبوتر ہیں وہ اسی نسل سے ہیں. آپ سوچیں کہ اگر کسی علاقے میں اتنے کبوتر ہوں تو ان کی بیٹ کی وجہ سے چلنا مشکل ہو جائے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتنے با ادب ہیں کبوتر. کبھی ہم نے خانہ کعبہ کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے یا سبز گنبد کے اوپر سے پرواز کرتے ہوئے ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آج تک کوئی ایسا نہیں ملا کہ جو یہ کہے کہ سبز گنبد کے اوپر کبوتر بیٹھے ہوئے میں نے دیکھا ہے، یہ خانہ کعبہ کے اوپر کبوتر بیٹھا ہوا دیکھا. حالانکہ کبوتروں کی کیا عادت ہے، کہیں بھی اگر چھت ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں وہ اس پر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کبھی آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پر کبوتر بیٹھے ہوئے دیکھے؟ کبوتر بھی ادب کرے اور انسان ہی ادب نہ کرے تو وہ کبوتر انسان سے بہتر ہے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے کافروں کی بات کو ذلیل کر دیا، نیچے ڈال دیا. ان کی کفر کی جو دعوت تھی اللہ نے اسے ذلیل کیا اور اسلام کو بلندی دی. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ ہی کا بول بالا ہے، اسی کے دین کا بول بالا ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. انفروا، تم اللہ کی راہ میں نکلو، خفافاً، ہلکی جان سے، سامان کم ہے پھر بھی نکلو، وثقالاً، اور بھاری دل سے، بھاری جان سے، سامان سفر بہت ہے پھر بھی نکلو. اللہ کی راہ میں نکلو، جتنی طاقت ہے وہ اللہ کے دین کی بلندی کے لیے صرف کرو. وجاہدوا، اور جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. لو کان عرضا قریبا، عرضا مانے مال، اگر کوئی مال قریب ہوتا یعنی فتح مل جاتی، جلدی فتح ملنے کا امکان ہوتا تو منافقین ضرور چلتے. وسفرا قاصدا، اور کوئی سفر متوسط ہوتا، اتنا لمبا سفر نہ ہوتا، لتبعوک، تو ضرور وہ آپ کے ساتھ آتے. ولکن بعودت علیہم الشقہ، لیکن مشقت کا راستہ ان پر دور پڑ گیا. انہوں نے سوچا 500 میل کا فاصلہ ہے، گرمی بہت ہے، پھر فتح کے کوئی امکان نہ کی، اتنی بڑی طاقت سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں،
اور ان کے ملک میں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، وہ چاروں طرف سے گھیر کر ماریں گے، کوئی واپس بچ کے تو آئے گا نہیں. تو اس لیے ان کے لیے جہاد میں نکلنا بہت مشکل ہو گیا. اگر مال غنیمت کی لالچ ہوتی تو یہ منافقین ساتھ نکلتے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور عنقریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے. لَوِ اسْتَطَعْنَا، اگر ہماری طاقت ہوتی، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلتے. جب آپ واپس آئیں گے تو قسمیں کھائیں گے. بہت مجبوری ہو گئی، اس وجہ سے نہیں آ سکے. یُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. معلوم ہوا کہ جھوٹی قسم کھانا اپنے آپ کو برباد کرنا ہے. واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ خوب جانتا ہے بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں.